دنیا میں کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں لالا کہ جن کی نظر میں طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرو، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے کوئی اصول یا دستور نہیں ہوتا، کوئی انسانیت نہیں ہوتی۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرو اور طاقت کو اپنے کنٹرول میں رکھو، چاہے اس کے لیے انسانیت کا یا مذہب کا یا کسی بھی چیز کا استعمال کیا جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہمارے ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ایک وردی میں یزید ہے، یا دنیا کے اوپر بیٹھا ہوا امریکہ میں ایک شخص ہے، ان کی نظر میں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ آج آپ کو دنیا میں جتنی بھی لڑائی نظر آ رہی ہے نا، وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی طاقت کو جمانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کے اوپر قابض بندہ ہے، یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ وردی میں رہوں، ہمیشہ طاقت میں رہوں؟ وہ نہ تو یہ پرواہ کر رہا ہے کہ کتنے لوگ کشمیر میں مر رہے ہیں، کتنے بلوچستان میں مر رہے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے، نہ اس کو آئین کی فکر، نہ جمہوریت کی، نہ دستور کی، نہ پاکستانیوں کی، نہ قانون کی۔ سیم لائک دیٹ، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ تو ان کا مورا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے تیل کے اوپر قبضہ کر لینا، پوری دنیا کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، میں جو آرڈر پاس کروں میرا آرڈر پوری دنیا کے لیے ایگزیکٹو آرڈر ہو، اور اسی چیز کی ساری لڑائی ہے۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ طاقت کا یہ نشہ دنیا کو کہاں لے کے جائے گا، اور طاقت کا یہ نشہ، یہ جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا یزید ہے، یہ پاکستان کو کہاں جا کے چھوڑے گا۔ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر خلاصہ کریں گے، ویلاگ اہم ہے، اس میں آپ کو چند خبریں بتاتے ہیں جو کہ آپ کو سننی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے بات ہم آپ کو سمجھائیں گے شاید آپ سمجھ نہیں پاتے۔ بہت جو ہائی کوالیفائڈ اینکر ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، ہم نے صرف خبر نہیں دینی ہوتی، ہم تو خبر کے اوپر ایک عام سا تجزیہ کرتے ہیں، ایک عام پاکستانی ہے، ٹروتھ لور ہے، لیکن اس کے بعد ہم ایک سائڈ پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے اور یہ نہ حق ہے، اور یہی ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلی خبر، وہ جو کل اسلام آباد میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے، پتا ہوگا آپ کو، ایک بہت بڑے ڈان کا بیٹا، ایسا ڈان جس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہاں جب عمر ختم ہو گئی، چار پائی پہ چلا گیا، تو پھر داڑھی رکھ لی، ساری زندگی غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے، اور بعد میں بیٹے نے بھی وہی کیا۔ اب اس میں جو ہے ایک ماجد ستی کیس، تحریک انصاف کا ایک کارکن تھا، لیکن ایک اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تگڑے لوگ تھے، ان کے کسی پلازے کے اوپر اس نے قبضہ کیا تھا، اور بعد میں غالباً وہ قبضہ چھڑوا بھی لیا گیا، لیکن وہ بندہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گینگ بنا ہوا ہے نا، یہ ان کو اکثر ایکسپوز کرتا رہتا تھا۔ یہ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کھلے کپڑے پہن کے، کبھی تبلیغی جماعت کا چلا لگانے چلے گئے، کبھی تھائی لینڈ کی طرف چلے گئے، تھائی لینڈ سے آئے تو پھر کبھی اتاریوں کے پاس چلے گئے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ کام جاری رکھنا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کا وہ ناسور ہوتے ہیں، یہ کبھی سدھر نہیں سکتے، لیکن نوجوان نسل کو تباہ ضرور کرتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ان کی ویڈیو سے دور رکھا کریں، کیونکہ ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرتی ہیں۔ وہ ماجد ستی تھا، وہ ان کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ایک دن راول پنڈی میں کسی روڈ کے اوپر کوئی بائک موٹر سائیکل پہ سوار دو لوگ آئے، دو موٹر سائیکلوں پہ دو لوگ، اور انہوں نے گولیاں مار کے اس کو جناب قتل کر دیا۔ یہ کیس چلا، لمبا چلا۔ اب جو ماجد ستی کی فیملی ہے وہ بھی تگڑے لوگ تھے، عام لوگ تو وہ بھی نہیں تھے۔ پھر جناب ایک طرف پولیس کو ان کا پریشر تھا اور دوسری طرف سے ان کا پریشر تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو انصاف لینے والی پارٹی ہے، جو مدعی پارٹی ہے، اس کے ہاتھ زیادہ پڑتے ہوں، ظاہر ہے وہ تگڑے تھے، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا، پراپرٹی ڈیلر تھے۔ تو جناب وہ کیس کا فیصلہ پھر ہوا، پولیس نے پھر سارے کے سارے شواہد نکالے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور جناب یہ کھوکھر صاحب کی ایل لگ گئے۔ وہی کھوکھر صاحب وہ جو جناب آئے دن چلے لگاتے ہیں، لوگوں کی امامت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کروانی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، حقیقت کا بھی حقیقت چھپتی نہیں ہے، حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، لیکن میری نظر میں ہوگا کچھ نہیں۔ اب یہ میں نے تجزیہ پیش کر دیا، خبر یہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ جب یہ کیس، یہ چھوٹی کورٹ میں تھا کیس، مجسٹریٹ کے پاس تھا، یا اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا، اور آپ کو پتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر مینج کر لیتے ہیں معاملات کو۔ ظاہر ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہمارے جج صاحبان ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، پہلے جرنیلوں نے ان کو مردہ بنایا ہوا ہے، وہ کسی سے مال پکڑیں گے اور بیل دے دیں گے، کیس ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ ستی فیملی نے جناب کیس کو لڑا، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قانون اگر اپنا راستہ لے تو کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن قانون کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے پھر قانون بھی کبھی کبھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور مجرم بچ جاتے ہیں۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، ظلم ظلم ہی ہے، اور حق بولتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں آنا چاہیے۔ یہی کلمہ، یہی وہ ہمارا کلمہ ہے جو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس سے اگلی خبر جناب، کہ فضل الرحمان کی طرف جو ہے نا اس وقت تمام ٹاؤٹ میڈیا اور جرنیل وغیرہ ہو گئے ہیں کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا ہے۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، انہی کے کہنے کے اوپر کچھ ہوا ہوگا، کوئی لے دے کا معاملہ ہوگا، اب کوئی بات کہیں پہ اڑ گئی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا اچھا تھوڑا پریشر ڈالتے ہیں، تو یہ وزارت یا کوئی کمیٹی کی سربراہی یا کچھ ایسی چیز لے لیتے ہیں جس سے ان کے معاملات چلتے رہیں۔ اب جو اس نے بیان دیا فضل الرحمان نے، اس میں غلط کیا کیا، کون سی بات غلط کہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اور ان جرنیلوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ اس طرح کے بیان تو جنرل پرویز مشرف کے بھی موجود ہیں، جو کہ خود کہتا تھا
کہ اگر وردی پہننے کا شوق ہے تمہیں تو پھر شہید بھی ہونا پڑے گا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس میں مت آؤ، یہ تو سیدھی بات ہے۔ اور یہی بات اس نے کہی ہے، اور یہی بات ہم کہتے ہیں میرے بھائی، کہ آپ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے بجٹ لیتے ہیں، آپ کا یہی کام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی فوجیں لڑتی ہیں نا، امریکہ سے لے کر برطانیہ، برطانیہ سے لے کر انڈیا، انڈیا سے لے کر مصر، مصر سے لے کر ترکی، یا آپ کے ساتھ ایران ہے، دور کیوں جاتے ہو آپ؟ وہ اسی لیے فوجیں بنتی ہیں کہ ملک کا دفاع کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب ملک کا دفاع کرنے کے لیے چند جرنیل اوپر بیٹھیں اور آپ کی آئین اور جمہوریت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ جو آپ کام کرتے ہو، یہ وہی کام ہے جو آئین نے آپ کے ذمہ لگایا، لیکن آپ وہ کم کرتے ہو، زیادہ وہ کرتے ہو جو آئین نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا۔ آئین کی شک میں جس کا مطلب غداری ہے، آپ وہ کام زیادہ کرتے ہو۔ دہشت گردی ملک میں ختم نہیں ہوتی، بارڈر اس ملک کے ہر ملک کے ساتھ بند ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کس لیے؟ یہ دہشت گردی آ رہی ہے، اور اس کے باوجود دہشت گردی ہو رہی ہے، بتائیں۔ تو آپ پھر یہ جو 3,000 ارب کا بجٹ لیتے ہیں، یہ کس لیے لیتے ہیں؟ یہ تو صرف بجٹ ہے، اس کے بعد پنشن کے الاؤنس علیحدہ ہیں، اور اس کے بعد جو آپ بارڈروں کے اوپر کرتے ہیں معاملات، سمگلنگ وغیرہ، وہ سارے علیحدہ ہیں، وہ تو کسی ریکارڈ میں ہی نہیں نا۔ اگر وہ تو حساب کرنے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کا مکمل بجٹ نہیں اتنا ہوگا جتنا آپ یہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ لیکن چلیں، آپ نے وہ کرنا ہے، کون سا باز آنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ادارے میں آئے ہیں، اگر فار ایگزامپل میں ہوں یا کوئی بندہ ہے، اس نے باہر کا ویزا لیا نا، اور وہ باہر کے ملک میں آتا ہے، کسی میں 7 سمندر پار جاتا ہے، تو وہ ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتا ہے۔ اگر آج آپ پاکستان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی معیشت اگر چل رہی ہے تو انہی اوورسیز کے ریمیٹنس سے چل رہی ہے، لیکن ہم کو یہ آسان نہیں کر رہے۔ وہاں سب کی فیملیز بیٹھی ہیں، سب وہاں بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ پیسہ ملکی خزانے میں چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم ادھر آتے ہیں نا، تو یہ کبھی نہیں ہم نے لکھا ہوتا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ بہت سارے پاکستانی ہیں جو بیچارے باہر کے ملکوں میں فوت ہو جاتے ہیں، وہیں پہ دفن کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ جناب پاکستان بھیجے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے ملک چل رہا تھا اور ان کو شہید بنا دو، اب جو ہے نا یہ جو مرضی کرتے پھرے، ان کی فیملیوں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ایسے ہوگا نہیں۔ ایک استاد کا پیشہ سب سے مہذب پیشہ ہے، ٹیچر کا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیوٹی کے دوران ایک استاد جو ہے وہ اسکول میں کوئی جہاں بھاگ ہو گیا، دل کا اٹیک ہوا یا کوئی مسئلہ ہوا، پولیس والے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے سیکورٹی ادارے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ جب یہ کام کرتے ہیں، آپ کس لیے آپ کو حوصلہ دیا ہوا لڑنے کے لیے، اور وہ حوصلہ آپ گھر سے تو نہیں لے کے آئے۔ یہ جو وردی آپ نے اوپر پہنی ہوئی ہے، یہ آپ کو گھر سے تو نہیں ملی، یہ پاکستان کی ہے اور پاکستان کی عوام کی ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ پاکستان زمین کی بات نہیں کرتے، اس میں رہنے والے پاکستانیوں کی بات ہوتی ہے، کیونکہ زمین کا ٹکڑا میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے لوگ۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی رائے ہوتی ہے، اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جرنیل ریاست کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو اور اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی ریاست ہیں، ہم ہی قانون بنائیں گے، ہم ہی سب کچھ کریں گے، لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے الیکشن بھی کرواتے ہیں۔ جمہوریت کا لبادہ بھی اوڑھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس لبادے کے نیچے چھپے ہوئے یہ جو لوگ ہیں نا، یہی سب سے بڑے غدار ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اب اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، اس کے بدلے میں ہماری فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر تو بات نہیں کرتے، وہ تو بیچارے بے قصور ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ اوپر لیول کے اوپر بیٹھ کے کون سا گند ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں بندوق ڈالی ہوئی ہے، بیچارے گرمی میں سردی میں لڑ رہے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ وطن کے لیے جان دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اوپر بیٹھا 5-7 جرنیل جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام کے ووٹ کو، جمہوریت کو تباہ کر کے رکھ دیں، اپنی مرضی کے چور ہمارے اوپر بٹھا دیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، کیسے آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہو؟ یہ صرف یہ ڈیفینیشن آپ کی نظر میں ہے، جو قانون کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے آپ حلف لیتے ہو نا، اس کی نظر میں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ لیکن کریں کیا؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں۔ عوام کدھر جائے گی؟ عوام کا ووٹ کدھر جائے گا؟ جمہوریت کدھر جائے گی؟ قانون کدھر جائے گا؟ عوام جس کو منتخب کرے اس کو جیل یا ڈیل یا باہر ملک سے، اور جو آپ اٹھا کے چور لے آئیں ان کو جہاز دے کے خود اپنے ملک میں بھی لے کے آئیں، اور پھر ان کے بیٹے یہاں آ کے ریپ بھی کریں۔ ہاں جی، پھر ان کے جو نمونے ہیں وہ جناب غیر ملکی عورتوں کو انویسٹمنٹ کے بہانے لائیں اور یہاں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کریں، گینگ ریپ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے قصوروار وہ نہیں ہے، اس کے قصوروار آپ ہو جو ان کو اپنے جہاز دے کے اس ملک کے اندر لائے ہو۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم کو یاد ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک، قیامت تک یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود رہیں گی اور آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ اب آتی ہیں اسی اگلی خبر کی طرف کہ ایران امریکہ جو جنگ ہے نا، اب وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خطرناک مرحلے میں اس لیے داخل ہو چکی ہے کہ اب تمام گلف کنٹریز، خلیج فارس، سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایران کا ایک مسافر بردار طیارہ جب یمن کے کسی رن وے کے اوپر اترنا چاہ رہا تھا، تو سعودیہ کے جہاز ایئر فورس نے اس رن وے کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دی کہ ہم اس کو نہیں اترنے دیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اندر جناب اسلحہ ہے، وہ لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ اس طرح کی بات۔ لیکن بعد میں جب ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی تو وہ عام لوگ تھے، لیکن وہ طیارہ جو ہے وہ بخیر و عافیت اتار لیا انہوں نے، پائلٹس نے، اور وہ لوگوں کو بھی اتار لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یمنیوں نے ابہا ایئرپورٹ کے اوپر قیامت ڈھا دی۔
डाले आपने ड्रोन और मिसाइल, और ड्रोन और एयरपोर्ट के ऊपर आग ही आग नजर आए। अब जनाब उनकी जंग बंदी हो गई, खत्म। अब सऊदीया कह रहा है कि मैं जनाब यमन के ऊपर हमला करूंगा, और यमन कह रहा है कि मैं सऊदीया के ऊपर हमला करूंगा। जिस तरह अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान ने 2-3 दिन का इंतजार किया और बाद में उन्होंने कहा कि ये तमाम फिर से मुलव्वस हैं, और उसने एक ही रात में 5 अरब कंट्रीज के ऊपर हमला कर दिया। कतर के ऊपर कर दिया, बहरीन के ऊपर कर दिया, उर्दन के ऊपर कर दिया, जो जो भी वहां पे टिक के बैठे हुए हैं ना, जिन जिन ने अमेरिका को एयर बेसेस दी हुई हैं, सबको उन्होंने धोया और टिका के धोया। देखें, मेरा मानना ये है कि ट्रंप जितनी बार भी ईरान के ऊपर हमला करता है ना, ये गल्फ कंट्रीज उसके साथ होते हैं। ये गल्फ कंट्रीज की ईमा के ऊपर ही हमले हो रहे हैं। मैं इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ट्रंप एम ही मुंह उठा के आए और आके हमला कर दे। ट्रंप को ईरान से कोई खतरा नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूं। लेकिन गल्फ कंट्रीज की सोच ये है कि उनको ईरान से खतरा है। वो इसराइल को अपना खतरा नहीं समझते, वो ईरान को अपना खतरा समझते हैं। और ट्रंप को क्यों इतनी बड़ी वो मतलब चीज़ मोल लेगा, इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेगा कि वो कई हज़ार किलोमीटर से उठ के आए और ईरान के ऊपर हमला करे? वजह क्या आया? वजह ये है कि ईरान को शह देने वाले जो लोग हैं ना, वो गल्फ कंट्रीज़ के हुक्मरान हैं। अब क्यों है ईरान, ट्रंप उनकी क्यों मानता है? क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के हाथ में ट्रंप की जान है। क्या? अमरीकी डॉलर। अमरीकी डॉलर जिसके बदले में वो अपने तेल और गैस के ज़खायर बेचते हैं, और जिसके बदले में अमरीकी डॉलर पूरी दुनिया में सर्कुलेट करता है। जब तक गल्फ कंट्रीज अपनी ट्रांजैक्शन अमरीकी डॉलर में कर रहे हैं, अमेरिका का ताकत और ताकूत उसका कोई नहीं तोड़ सकता। और यही वजह है कि ट्रंप को इनकी माननी पड़ती है। देखिए, ये मेरी खबर है, मेरा तज्जिया है। ये मैं एक हक और सच की बात कर रहा हूँ। ये बातें करना आसान नहीं है, लेकिन ये मेरा तज्जिया है कि ट्रंप का बार बार हमला करना ईरान के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गल्फ कंट्रीज उसको मजबूर करते हैं कि किसी तरह इसको ख़त्म करो। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ईरान फिर जब जवाब देता है तो फिर सब चीखते चलाते हैं। देखें, जब जंगें होती हैं, जंगों के असूल नहीं होते। अगर अमेरिका को अपनी सलामती प्यारी है, गल्फ कंट्रीज़ को प्यारी है, तो क्या फिर ईरान को अपनी सलामती नहीं प्यारी? ईरान को भी प्यारी है ना। फिर ईरान तो कहेगा, ईरान ने यह बात कही है कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, और यही बात सारे दूसरे भी कहते हैं। लेकिन देखते हैं आप ये जंग कौन सा रुख अख्तियार करती है। एक तरफ स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है, और दूसरी तरफ बाबुल मंदूब को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। एक पट्टी के ऊपर ईरान बैठा है और दूसरी पट्टी के ऊपर होती बागी बैठे हुए हैं, और जो उनको ईरान सपोर्ट करता है। ये हैं दो वो पॉइंट, दुनिया और गल्फ कंट्रीज़ की वो दो शारक जो कि ईरान के हाथ में है। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो तो सऊदीया या दूसरे ममालिक जो है ना, वो बाय रोड वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। और अगर वो भी बंद हो गई तो तमाम गल्फ कंट्रीज़ की समझ लें आप बाउंड्री लग गई, उनकी फील्डिंग लग गई। वो समंदर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर समंदर इस्तेमाल नहीं होगा तो मुझे बताएं तेल और गैस कैसे दुनिया तक पहुंचेगी? और पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस जो है वो इन्हीं कंट्रीज से जाता है। तो फिर बताएं उसके बाद हालात क्या बनेंगे? सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसलिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा या ये कहेगा कि मैं ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, तो ये बातें कहनी आसान है, लेकिन जब इनके ऊपर अमल होगा ना, तो फिर उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ की मईशत के जनाजे निकले हुए हैं। सीधी बात है, दिन ब दिन मामला ठप हो रहे हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं हो रहा। और फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि ईरान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। गल्फ कंट्रीज़ चाहते हैं कि ईरान की तबाही हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। इसलिए ये मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये कितनी देर चलेगा, कितनी देर रुकेगा, कितने मुआहदे होंगे, कितने मुआहदे टूटेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी कि तेल की कीमतें दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तानी अवाम तैयारी पकड़ ले। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ चोर तबका, इनको तो चाहिए बहाना कि किसी न किसी तरह तेल की प्राइसेस बढ़े और ये दोबारा अवाम की चमड़ी उधेड़े। और ये तैयार बैठे हुए हैं, इंतज़ार कीजिए, आने वाला हफ्ता आएगा, जुमे वाले दिन देखिएगा ये चमड़ी उतारेंगे। क्योंकि तेल की प्राइसेस जैसी बाबुल मंदूब को बंद करने का ऐलान किया गया आया, तेल की प्राइसेस 5% बढ़ गई हैं। और अगर 5% वहाँ पे बढ़ी हैं तो हमारे चोर और जर्नैल इसको 15% बढ़ाएंगे। ये देखिएगा आप, क्योंकि गरीब अवाम है, बेबस अवाम है, गुलामी कबूल की हुई है, और गुलामों की क्या ज़िंदगी होती है। इसी अगली खबर जनाब कि कश्मीर के अंदर मामला जहाँ पे थे वहीं हैं। कश्मीरी वक़्त के यजीद की बात करने को तैयार नहीं है, और वक़्त का यजीद उनको मारने से बाज नहीं आ रहा। पिछले 48 घंटे के अंदर 9 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, या 9 लोगों को। अंदाज़ा करें, नौजवान हैं, पाकिस्तानी हैं, पुरअमन लोग हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, और ये वक़्त के यजीद के छोड़े हुए दरिंदे कर रहे हैं। वो दरिंदे कौन हैं आप बेहतर जानते हैं। वो पाकिस्तानी स्टेट की वर्दियों में छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक 30 से 40 कश्मीरी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरअमन लोग हैं। आज से 25-30 साल पहले यही BLA वाले थे जो कि पुरअमन लोग थे, जो कि पुरअमन तरीके से अपने हक मांगते थे कि खुदारा गायब ना करो, मशकशुदा लाशें ना दो, ऑपरेशन बंद करो, हमारे लोगों को बेघर करना बंद करो। लेकिन नहीं मानते थे, कहते थे नहीं, ये रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। जब मार दिए तो फिर अंजाम क्या हुआ कि BLA बनी, बंदूकें उठाई, गैर मुल्की फंडिंग हासिल की, दहशतगर्द बन गए,
پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور آج پورے کا پورا بلوچستان آگ میں جل رہا ہے۔ TTP کا اٹھا لیں یہی کچھ ہوا، سوات کے اندر اٹھا لیں یہی کچھ ہوا، اب کشمیر کو ایک نیا بلوچستان بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ نوجوانوں کے ہاتھوں سے تعلیم، روزگار، صحت اور مواقع چھین لیں گے، اس کو باغی بنا دیں گے، اس سے ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیں گے، تو پھر وہ باغی بنے گا۔ شاید اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کوئی باشعور ہوگا تو ہماری طرح آواز اٹھائے گا۔ اگر آپ نے ملک میں رہ کے آواز بھی نہیں اٹھانے دینی تو پھر اس کا جواب جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ پھر وہ کرے گا جو کہ بلوچ کرتے ہیں۔ اور اس چیز کے پیچھے ایک بڑی لمبی ہسٹری ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کی وجہ کو نہیں جانتے نا، آپ معاملے کی اندرونی پیچیدگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی ہمارے جرنیلوں کا مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم سارے معاملات بندوق سے حل کریں گے۔ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے کشمیریوں کا، وہ پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری ہیں، اور وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا مودی یہ چاہتا ہے کہ نہیں، ایک طرف تو نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان کی شارہ کشمیر ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ جو عوام باہر نکلی ہوئی ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ یعنی اس کی نظر میں بلوچی، کشمیری، پنجابی، سندھی، PTI سب کے سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، سوائے شریفوں اور زرداریوں کے۔ شرم آنی چاہیے کہ ریاست کا ایک ملازم جب عوام کو یہ بات کہنا شروع کر دے کہ یہ بھی ایجنٹ ہے، وہ بھی ایجنٹ ہے، تو پھر یقین کریں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آخری خبر ریحان طارق کے حوالے سے، جس نے صرف جواد نقوی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ فلاں صحابی کی جو ہے نا وہ تکریم کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تکریم کے قابل ہوں تو ہم تکریم کریں، تو اس کے اوپر جناب PK ایکٹ لگا دیا گیا، 295A لگا دی گئی سوال پوچھنے کے اوپر۔ یہ جو اس ملک میں ملا اور جرنیل کا آپس میں میل جول ہے نا، آپس میں گٹھ جوڑ ہے، الائنس ہے، یہی اس ملک کی تباہی ہے۔ آج آپ دیکھیں، جب بھی وقت کے یزید کے اوپر برا وقت آئے گا یہ مولوی سامنے آ جائیں گے، اور اس یزید سے لے کر اس یزید تک ان مولویوں کا یہی کردار رہا کہ انہوں نے ظلم اور ظلم کے نظام کو سپورٹ کیا اور وقت کے حکمران کے سامنے سجدہ کیا۔ ریحان طارق ایک اچھا پڑھا لکھا پاکستانی ہے، سوال پوچھتا ہے، کوئی ہمارا وہ رشتہ دار نہیں ہے، PTI کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، لیکن باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے باوجود صرف ایک سوال پوچھنے کے اوپر PK ایکٹ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اب جوڈیشل کر دیا گیا ہے اس کو۔ اب اس کی جو ہے نا وہ ضمانت دائر کی گئی ہے، ہو جائے گی ضمانت، لیکن اس ملک پاکستان کو ان جرنیلوں نے شمالی کوریا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستانیوں یاد رکھنا، عمران خان کے لفظ ایک مجھے یاد آتے ہیں کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے پاکستانیوں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں مجھے آپ کی فکر ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج یہ بات اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کہیں دنیا کا کوئی ملک آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، کوئی ٹرمپ آ جائے گا یا فلاں آ جائے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ پاکستانیوں نے نکلنا ہے ان جرنیلوں کے خلاف، ان شریفوں اور زرداریوں کے خلاف۔ جس دن ایک قوم بن کے نکل آئے، ہر چیز صفا ہو جائے گی، ہر چیز سپٹ ہو جائے گی، اور ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ایک ایک کر کے مرنا ہے تو مرتے رہیے، اس کا فیصلہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہیں ہوتا، اور حالت بدلنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، اور قربانی دی ہے اڈیالہ والے قیدی نے۔ اگر یہی قربانی ساتھ میں سارا پاکستان دیتا اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے، تو آج یہ معاملات ایسے نہ ہوتے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہی کہیں گے، حق بولیے، حق سنیے، حق کا ساتھ دیجیے، اور اگر بول نہیں سکتے تو بولنے والے کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہماری بات، ہمارے لیڈر کا نظریہ اور حق لوگوں تک پہنچے اور لوگ ان کی حقیقت کو پہچان سکیں۔